السلام علیکم۔ ڈومیسٹک وائلنس ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت سیریس پرابلم بن چکا ہے۔ پاکستان ٹاپ 6 کنٹریز میں آتا ہے جو کہ خطرناک ہے وومن کے لیے، اور اگر دیکھا جائے تو عورت مارچ اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ وومن رائٹس نہیں ملتے عورتوں کو، ہمارے یہاں اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ وومن ہمارے یہاں پسا ہوا طبقہ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے۔ نامینل بائی نامینل کہہ دینا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن اسلام کہیں بھی نافذ نہیں ہے، نہ گھروں میں ہے نہ باہر ہے، معاشرے میں اسلام ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی بائیں پسلی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ بھی سب سے اوپر والی رب کیج کی جو سب سے موڑی ہوئی ہوتی ہے اور ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس کو توڑنا، اسے طلاق دینا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو والا پارٹ یہ لوگ آبسلیٹ کر دیتے ہیں، اور اپنی مطلب کی بات جب عورت کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم تو ٹیڑھی ہو، تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام برعکس فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اتنا پارٹ لے کے کہ تم ٹیڑھی ہو، تمہیں میں سیدھا کرتا ہوں، سیدھا کرنے کو تو کہا ہی نہیں گیا۔ جس طرح ہے اس طرح ان کے ساتھ گزارا کریں، صبر کریں، حسن سلوک کریں۔ مس انٹرپریٹیشن نمبر 2، قرآن کی آیت کی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور وہ عورتوں پر دھوس جمانے کے لیے، اپنی اتھارٹی جمانے کے لیے کہ ہم تو مینیجر ہیں، ہم تو القوام ہیں، ہم حاکم ہیں عورتوں پر، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی ٹھکائی کریں گے، ان کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، دن رات ماریں گے، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مین آر دی کیئر ٹیکر آف وومن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا خیال رکھنا ہے۔ جس طرح ایک قوم کا لیڈر ہوتا ہے، اگر اس کو لیڈر بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنی رعایا پر ظلم و ستم ڈھائے گا یا انہیں مار پیٹ کا نشانہ بنائے گا۔ قطعاً مطلب ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مینیجر ہیں، کیئر گیور ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی، اور ہمارے یہاں اسی چیز کو لے کر مجازی خدا بنا دیا جاتا ہے مردوں کو عورتوں پر، کہ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں، خدا کا کوئی مجاز ہو سکتا ہے، خدا کی کوئی کاپی ہو سکتی ہے، پھر تو ہندوؤں میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ نے مرد کو عورتوں پر مجاز بنا دیا، مجازی خدا بنا دیا، تو پھر آپ پر اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ الصمد، اللہ تو واحد، اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ نے مردوں کو عورتوں پر مجاز بنا دیا۔ تو اچھا چلیں، لیٹ سپوز، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بقول اگر مجازی ہیں تو خدا ہیں، اگر یہ مجازی، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کے پاس تو سب سے زیادہ ظرف ہے، تو آپ کیوں نہیں ظرف دکھاتے؟ کیوں ہمیشہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم ظرف شو کرو؟ کیوں ہمیشہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ تم صبر کرو؟ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور پھر عورت کو کہتے ہیں آگے سے، اس کے گھر والے بھی، اس کی عورت کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ تم صبر کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص تھا، غلام تھا، وہ اونٹوں کو بہت تیز ہانک رہا تھا، بہت تیز چلا رہا تھا نا، اور اس پر عورتیں سوار تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ آہستہ ہانکو، آہستہ چلاؤ، اس پر شیشیاں سوار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ
برے گھر والوں کے لیے ہوتے ہیں اور سب سے اچھے باہر والوں کے لیے ہوتے ہیں. سب سے اچھا سلوک، حسن سلوک اگر آپ دیکھیں تو مشہور ہوتے ہیں باہر، لیکن جیسے گھر میں آتے ہیں تو ان کے اپنے بیوی بچے پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یار کیسے لوگ ہو تم کہ صبح کو تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو اور شام کو ازدواجی تعلق کے لیے بلا لیتے ہو. مطلب اب ان کی سائیکی چیک کریں. صبح آپ ماریں گے، پیٹیں گے خوب، صحیح ہے، اور اپنی حابس بجھانے کے لیے نا، پوری کرنے کے لیے جن کو نیڈ ہوگی، تو کس منہ سے بلا لیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. ان کے دل میں کیا ہوتا ہے، ان کے دماغ میں پتھر کے دل ہو چکے ہیں ان کے، کہ ابھی تک اس کا زخم نہیں بھرا اور تم اسے رات کو بلا رہے ہو. اتنا جاہل مرد ہمارے یہاں کا. جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا عورتوں کو مارتے ہیں وہ مرد ہی نہیں ہے میرے نزدیک. ان کو مرد کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ مرد میں تو صبر ہوتا ہے. میاں بیوی کا جھگڑا، ڈس ایگریمنٹ کامن ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے. مولا علی کی ہوئی، نبی علیہ السلام کی خود ہوئی تھی، ٹھیک ہے، قرآن میں واقعہ ریکارڈ ہے. مولا علی کی ہوئی حضرت فاطمہ سے. تو حضرت ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے نا میاں بیوی کو، تو عورت کو کہا جاتا ہے صبر کرو، اور اس کو اکثر باہر نکالا جاتا ہے. گاؤں میں موسٹلی ایسے حالات سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں باہر کھڑی کر دی جاتی ہیں پوری پوری رات کے لیے. اگر ذرا سا آٹے میں، کھانے میں نمک کم ہو جائے، عورتیں نکل جاتی ہیں. لیکن یہاں دیکھیں جب مولا علی کا فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام سے جب ڈس ایگریمنٹ ہوا تو مولا علی خود چلے گئے گھر سے باہر. مولا علی نے اپنی جگہ چھوڑی، بی فاطمہ کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ ظرف لائے نا، اگر آپ مرد ہیں، شیر خدا تھے مولا علی، اور یہاں جو شیر بنے پھرتے ہیں گھروں میں صرف عورتوں پر، ان کو مارتے پیٹنے اور سمجھتے ہیں یہ بہادری اور یہ مجازی خدا کی علامت ہے. تو یہی مجازی خدا ذرا باہر نکلے نا، مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے تو پتہ چلے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ پسند بھی ہوں گی. اگر ایک انسان ہر وقت برائیوں پہ نظر جمائے رکھے اور اچھائیوں کو بالکل زیرو کر دے، دیکھے ہی نہ، تو وہ خود ہی جل کھڑ کر پاگل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان محبت جو ہوتی ہے سب سے زیادہ میاں بیوی میں دیکھی گئی ہے، نکاح میں دیکھی گئی ہے. سب سے زیادہ تم میں سے کسی شخص نے اس سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں دیکھے ہوں گے. اور ہمارے یہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا بدزن ہو جاتے ہیں، کیونکہ مرد، ہمارا تھوڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جس معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس اور فورس میریجز سب سے زیادہ ہائی ہو تو اس کا مرد کیسا ہوگا. پاکستان نمبر 1 پہ ہے فورس میریجز میں. تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اسلام ہے، داڑیاں رکھ لیں گے، عبائے اوڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پردے ڈال لیں گے قرآن پاک پر غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیں گے، پڑھیں گے نہیں، سورہ نساء نہیں پڑھیں گے. یہ کیا وومن رائٹس آئے ہیں اس میں. داڑیاں رکھ لیں گے پانچے اوپر، ٹھیک ہے، اور صرف یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. گھر جا کے وہی حرکتیں ہوتی ہیں ان کی. مارتے پیٹتے ہیں اپنی بیویوں کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ ابن آدم کی قدم نہیں ہلیں گے اللہ کے پاس سے جب یہ سب چیزوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا. تو کیا جواب دیں گے وہاں پر اللہ کے آگے کہ ہماری بیوی ہم سے زبان چلایا کرتی تھی. جب نبی علیہ السلام پہلے سے پریڈکٹ کر کے چلے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، بچوں کی طرح ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے عورتوں کی. اگر یہ ٹیڑھی پسلی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یار تھوڑی بہت ان میں ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو نا، صبر کر لو، ان سے حسن سلوک کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. مرد ایک چیز لے کے نہ بیٹھ جائے گا عورت کی، پورا دن اس پہ گزر جائے گا، اس کو ذلیل کرتا رہے گا، بھولتا ہی نہیں ہے. ہمارا پاکستانی مرد اس کو سائیکولوجیکل اتنا ڈسٹرب کر دیتا ہے، وہ ٹرامے میں چلی جاتی ہیں موسٹلی خواتین ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، سوسائڈ بھی کر لیتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس بہت سیریس پرابلم ہے ہمارے یہاں، بہت زیادہ.
نظر ثانی کی ضرورت ہے اس پہ. ایک دفعہ آپ نے بیوی کو مارا پیٹا، اسی وقت آپ نے بانڈ جو ہے نا فیملی کا وہ ویک کر دیا، کیونکہ میاں بیوی سے آگے سوشلائزیشن ہونی ہوتی ہے، آگے معاشرے کا ارتقاء، آگے معاشرے کی ترقی ہونی ہوتی ہے، معاشرے نے بڑھنا ہوتا ہے آگے میاں بیوی سے. تو جب وہی ویک ہو جائے گا تو بچوں نے پھر آگے کیا لرننگ کرنی ہے، کیا سیکھنا ہے پھر آگے سوسائٹی میں. اور ہمارے معاشرے میں طلاق کو گالی سمجھ جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال، لیکن بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے، جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا مرد مل گیا ہوش قسم کا جو دن رات اپنی بیوی کو مارتا ہے، ٹھیک ہے، سیکشول ابیوز، ٹھیک ہے، فزیکل ابیوز کرتا رہتا ہے. تو اب یہاں پر اگر ماں باپ کو کہ آنکھوں سے پانی بہہ گیا، ان کو نظر نہیں آ رہا، صحیح ہے، اور وہ اپنی بیوی کہتے ہیں کہ صبر کرو، تو یہ ظلم ہے. آپ کو جب ایک اپورچونٹی دی ہے تو آپ اس کو اویل کریں اگر جینوئن ریزن ہے. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ جس نے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لی تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. لیکن جب جینوئن ریزن آپ کو نظر آ رہا ہے، ماں باپ کو بھی پتہ ہے، اور ماں باپ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں، تو ان ماں باپ پر وبال ہے پھر. اور ایسے والدین ہمارے ملک میں ہیں، ہماری سوسائٹی میں ہیں، جو فورس میرجز کرواتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں، جبرن شادی کرواتے ہیں، البتہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا. ایسے والدین پر وبال آتا ہے پوری عمر کے لیے. اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے. تو اسلام تو ہمیشہ سے یونٹی کا درس دیتا ہے، مرد اور عورت برابر ہیں. اسلام نے ہمیشہ سے یہی سکھایا، بلکہ بعض اوقات تو عورتوں کا مقام اوپر کر دیا گیا ہے. جنت تو والدہ کے پیر کے نیچے رکھ دی گئی ہے. کیونکہ ایک شخص آیا تھا، اس نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہاری ماں کا. 3 بار فرمایا تھا کہ تمہاری ماں کا، اور پھر آخر میں فرمایا تھا کہ تمہارے باپ کا. یہاں پر تو ماں کا پہلا نمبر ہے. وومن تو جہاں تک عظمت کا تعلق ہے، عزتوں کا تعلق ہے، تو عورت مرد برابر ہے. ہاں لیڈر کی بات کی جائے تو مرد کو کچھ جگہوں پر اوپر رکھا گیا ہے اور عورتوں کو بھی کچھ جگہوں پر اوپر رکھا گیا ہے. جو کام عورتیں کر سکتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتے، جو مرد کر سکتی ہیں وہ عورتیں نہیں کر سکتی. لیکن لیڈر ایک ہی ہوتا ہے قوم کا. اور اگر فیملی کی بات کی جائے تو وہ مین ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چڑھائی کرے گا اپنی بیویوں کی اور ان کو مارے گا، پیٹے گا، ان کو ذہنی اذیت دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مردوں سے بچائے جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اور ہمیں خود مجھ سمیت مجھے بھی ایسا بننے سے بچائے کہ میں ان فیوچر کبھی بھی اپنی وائف پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بچائے. میں اس سے پہلے مرنا پسند کروں گا اور قبر کے پیٹ میں جانا پسند کروں گا کہ میرے ہاتھ سے ان فیوچر جو بھی میری وائف ہوگی اس کو ہارم پہنچے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.